اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی آنکھ سے گرنے والا وہ آنسو جو اندھیرے کمرے میں تکیے نے جذب کر لیا اور کسی انسان نے نہیں دیکھا، وہ ضائع نہیں ہوا، کوئی ہے جو اس ایک ایک آنسو کی قیمت جانتا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بس مجھے پکارو، تم کبھی اکیلے نہیں ہو، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میری دوستوں، میری بیٹیوں، سب سے پہلے میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ موجود ہیں اور اس چھوٹی سی کمیونٹی کا حصہ بن رہی ہیں۔ آپ کا ایک ویو، ایک لائک اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ مجھے حوصلہ دیتا ہے کہ شاید میری بات کسی کی زندگی میں ایک چھوٹی سی مثبت تبدیلی لا رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو خاص طور پر ہر اس عورت اور لڑکی کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہے، اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہے اور اپنی ایک مضبوط پہچان بنانا چاہتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گی، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہی ہیں، آپ کس ملک سے ہیں، کس شہر سے ہیں، کس جگہ سے ہماری اس خوبصورت کمیونٹی کا حصہ بنی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی یہ جان کر کہ میری آواز دنیا کے کن کن حصوں تک پہنچ رہی ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے تو اسے کسی ایسی عورت تک ضرور پہنچائیں جسے آج تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ کیا آپ میری اس بات پہ بلیو کرتی ہیں؟ اگر تو یقین کرتی ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ آج کا ولاگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں میری آج کی روٹین۔ ہم ناشتہ ہے سب سے پہلے بنے گا، اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہے اور چھوٹی موٹی کچھ روٹین کی چیزیں ہوں گی۔ دوپہر کے کھانے میں آج اسپیشل میرے ہسبینڈ کی خواہش تھی کہ آج پیازوں والا جو ہے نا پراٹھا، روٹی، تندوری روٹی جو ہے نا بنائی جائے، تو ساگ بھی تھا گھر میں تھوڑا سا، تو سوچا چلیں آج اسی کا مزہ لیتے ہیں۔ تو آج بھی آپ بھی دیکھیے گا گرمیوں میں ساگ اور پیاز والی روٹی کا کیا ٹیسٹ آتا ہے، آپ کے منہ میں بھی یقیناً پانی آ جائے گا۔ چلے جی، آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور آج جو میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک سوچا ہے وہ ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، تنہائی۔ میری محترم ماؤں، بہنوں اور میری پیاری سی بیٹیوں، زندگی کی تھپیڑوں سے ہاری ہوئی میری عزیز بہنوں، بیٹیوں، آج میں آپ کے سامنے کسی فلسفے پہ بات نہیں کرنے آئی، نہ ہی میں آپ کو کوئی ایسی کہانی سنانے آئی ہوں جو کتابوں میں بند ہے۔ آج میں اس سچائی پہ بات کرنے آئی ہوں جسے ہم روز جیتے ہیں، روز سہتے ہیں اور روز جس کے آگے ہار مان جاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر خود کو بالکل اکیلا پایا؟ مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا کمنٹس میں۔ ایک ایسا موڑ جہاں پورا ہجوم آپ کے گرد ہو لیکن آپ کا دل اندر سے ویران ہو، جہاں آپ کے موبائل میں سینکڑوں نام ہوں لیکن جب دل کا غبار ہلکا کرنا ہو تو کوئی ایک نمبر بھی ایسا نہ ملے جس پہ آپ ڈائل کا بٹن دبا سکیں۔ ہم سب اس دور سے گزرتے ہیں، جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، جب ہماری جیبیں بھری ہوتی ہیں، جب ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، تو دنیا ہمارے ارد گرد طواف کرتی ہے، رشتہ دار فخر کرتے ہیں، دوست جو ہے وہ جان چھڑکتے ہیں اور اپنے سائے کی طرح ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی زندگی کا سورج ڈھلنے لگتا ہے، جیسے ہی کوئی آزمائش کی آندھی چلتی ہے، تو تماشائی تو دور کی بات، ہمارے اپنے سائے بھی جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تھم نیل میں لکھا ہوا وہ ایک لفظ ہماری زندگی کا مرثیہ ہے کہ جب سب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب سب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نا، تو وہ بھائی جس پہ ناز تھا، وہ دوست جس پہ مان تھا، وہ محبت جس پر یقین تھا، جب سب ایک ایک کر کے اپنے راستے بدل لیتے ہیں نا تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں گی میری بہنوں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ شاہ رگ کا سچ۔ میری بہنوں، جب دنیا کے سارے دروازے آپ پر بند ہو جائیں تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اسی لمحے کائنات کا سب سے بڑا سچ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ سچ کیا ہے؟ وہ سچ یہ ہے کہ اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ، ہمارے جسم کی وہ رگ جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے،
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ 7 آسمانوں کے پار ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اس تک پہنچنے کے لیے کسی بڑی سفارش کی ضرورت ہے، اس نے فرمایا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ اس کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا وجود، آپ کا اپنا سانس، آپ کا اپنا ہاتھ بھی آپ کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا آپ کا رب آپ کے قریب ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے تکیے میں منہ چھپا کر رو رہی ہوتی ہے نا، جب آپ کی سسکیاں باہر بیٹھے ماں باپ بہن بھائی یا اگر شادی شدہ ہیں تو خاوند یا سسرال والے نہیں سن پاتے، اس وقت بھی کوئی ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تھم نیل کا جو دوسرا جملہ ہے وہ اپنے دل پر لکھ لیجئے کہ وہ آپ کے ہر آنسو کو جانتا ہے۔ انسان کو اپنے دکھ سناتے جاؤ تو وہ 2 منٹ سنے گا، 4 منٹ سنے گا، 10 منٹ سن لے گا زیادہ سے زیادہ، پھر کیا کرے گا؟ اکتا جائے گا، یہی کہے گا نا یار یہ تو روز کا رونا ہے اس کا۔ لیکن وہ رب، وہ خدا، وہ آپ کے اس آنسو کو بھی دیکھتا ہے جو آپ کی آنکھ کے گوشے سے نکل کر ابھی گال تک بھی نہیں آپ پہنچ پاتا۔ وہ آپ کے دل کی اس دھڑکن کو بھی سنتا ہے جو خوف اور مایوسی سے تیز ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کی اس خاموشی کو بھی پڑھ لیتا ہے جسے دنیا صبر یا غرور کا نام دے دیتی ہے۔ تو میری بہنوں، اسے پکارو۔ میری پیاری بیٹیوں، ہم کیوں انسانوں کے آگے جھکتے ہیں؟ ہم کیوں ان مٹی کے پتلوں سے محبت کی بھیک مانگتے ہیں جن کے اپنے دل بدلتے ہوئے 1 سیکنڈ نہیں لگتا؟ ہم کیوں ان کے سامنے روتے ہیں جو کہ ہمارے آنسوں کا تماشا بناتے ہیں؟ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں، اپنے دل کو سمجھائیں، بس اسے پکارو، وہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ اسے پکارنے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہنوں، اسے پکارنے کے لیے کسی خاص زبان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وضو کر کے یا بغیر وضو کے جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے ایک بار دل کی گہرائیوں سے کہہ دیجئے، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، یا اللہ میں ہار گئی ہوں، میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے آپ کی زبان سے لفظ بعد میں نکلے گا، اس کی رحمت کا سایہ آپ کے دل پر پہلے لہرائے گا۔ وہ تو اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے جو اپنے بچے کو کانٹا چبھنے پر تڑپ اٹھتی ہے۔ یہ دنیا جو آپ کو ٹکراتی ہے نا، یہ دراصل اللہ کی ایک خوبصورت پلاننگ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ دنیا کے دروازے اسی لیے بند کرتا ہے تاکہ آپ بھٹکنا چھوڑ دیں اور اس کے دروازے پر آ جائیں۔ وہ آپ کا دل اسی لیے توڑتا ہے تاکہ اس ٹوٹے ہوئے دل میں صرف اور صرف وہ خود رہ سکے۔ تو میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج جب آپ یہ ویڈیو سن کے، جب میری یہ ویڈیو ختم ہو تو جب آپ اس ویڈیو سے باہر نکلیں تو اپنا سر اٹھا کر نکلیں۔ آپ کے چہرے پہ مایوسی کی لکیریں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آنکھوں میں تنہائی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، لوگ آپ کو کتنا ہی اکیلا کیوں نہ کر دیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس تھم نیل کے آخری اور سب سے خوبصورت جملے کو دہرائیے گا کہ تم کبھی اکیلے نہیں ہو، آپ کبھی اکیلی نہیں ہیں، جی ہاں آپ کبھی اکیلی نہیں ہیں۔ جب تک کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا خالق، آپ کا رب، آپ کا اللہ، آپ کا خدا، آپ کا پیدا کرنے والا، آپ کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، آپ کا رازق جب تک آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سجدے میں سر رکھیے، اپنے سارے دکھ اس کے سامنے بکھیر دیجئے اور پھر دیکھیے کہ وہ کیسے آپ کی زندگی کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری بہنوں کہ جیسے کہ سب سے بڑا جھوٹ تنہائی ہے نا، اسی طرح کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جب سب چھوڑ جائیں تو وہ ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کون؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ اس کائنات کا نا ایک اصول ہے کہ یہاں پہ ہر مادی شے جو ہے نا اس کو زوال ہے، اور اسی زوال کی زد میں نا انسان کے بنائے ہوئے وہ سارے رشتے آتے ہیں جن پر وہ اپنی پوری زندگی کی عمارت کھڑی کرتا رہتا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں مخلص ہونے کے باوجود بہت ہی محدود ہوتا ہے، اس کی طاقت بھی محدود ہے، اس کی محبت کا پیمانہ بھی محدود ہے، اور اس کے نا ایک صبر کی ایک آخری حد ہوتی ہے۔ ہم سب کے صبر کی حد ہوتی ہے، ہم عورتیں اس میں شامل ہیں، میں، آپ، ہم سب۔
جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم محبت، توجہ اور تحفظ کے متلاشی ہوتے ہیں، ہمیں یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہم دوست بھی بناتے ہیں، ہم خونی رشتوں پر مان بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اپنے دل کا مالک ہی بنا دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس مٹی کے پتلے سے ہم لافانی اور کبھی نہ ختم ہونے والی وفاداری کی امید لگا رہے ہیں، وہ تو خود حالات، وقت اور اپنی ذاتی غرض کا غلام ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا المیہ نا تب جنم لیتا ہے جب آزمائش کا کوئی کڑا وقت آتا ہے، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب آپ کے حالات سازگار جب تک ہوتے ہیں نا تب تک تو آپ کے چہرے پہ رونق ہے، آپ کی محفلوں میں دم خم ہوتا ہے، دنیا آپ کے ارد گرد دیوانہ وار گھومتی ہے، لوگ آپ کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ لیکن جو ہی وقت کا دھارا بدلتا ہے، جیسے ہی آپ کسی شدید مالی، جسمانی یا نفسیاتی بحران کا شکار ہوتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کا رویہ بھی آہستہ آہستہ سرد ہونے لگتا ہے۔ پہلے تو وہ مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں، پھر ان کے فون ہی آنا بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ آپ کو ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ کندھے جن پر سر رکھ کر آپ نے کبھی رونے کا سوچا تھا، وہ یکدم غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو ساتھ چلنے کے وعدے کرتے تھے، وہ بیچ چوراہے پہ آپ کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان اندر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، تو کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، لیکن روح کے اندر ایک ایسی خاموشی پھیل جاتی ہے جو انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ اور پھر انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں اتنا برا تھا؟ کیا میری مخلصانہ محبت کی قیمت یہی تھی؟ تو جب دنیا منہ موڑ لیتی ہے نا تو انسان ایک شدید نفسیاتی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب کمرے کا سناٹا گونجنے لگتا ہے نا تو ماضی کی یادیں، اپنوں کے بدلتے ہوئے چہرے اور ان کے تلخ الفاظ ازدہے بن کر روح کو ڈسنے لگتے ہیں، ازدہا بننے لگتے ہیں۔ انسان خود کو ایک بند گلی میں پاتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ جو صوفیہ اور دانشور جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ تنہائی دراصل کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو ایک عظیم ترین روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس دنیاوی سہارے موجود ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کائنات کے اصل مالک کی طرف سچے دل سے متوجہ نہیں ہوتا۔ تو جب تک کوئی بھائی، کوئی دوست یا کوئی دنیاوی مددگار سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو انسان کی نظر اسی مادے سارے پر تک ہی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو چننا چاہتا ہے نا تو جب وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مٹی کے انسانوں کی غلامی سے نکل کر اس کی معرفت حاصل کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کے تمام جھوٹے سہاروں کو ایک ایک کر کے ہٹا دیتا ہے۔ وہ دنیا کے تمام دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے تاکہ بندہ بھٹکنا چھوڑ دے۔ یہ تنہائی جو ہوتی ہے نا دراصل اللہ کی طرف سے ایک حجاب کا اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک پکار ہوتی ہے کہ اے مٹی کے پیچھے بھاگنے والے، دیکھ، جن کے لیے تو نے مجھے بھلا دیا تھا آج وہ سب تجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے؟ تو شارق سے بھی زیادہ قریب یہ ایک لافانی حقیقت ہے۔ جب انسان اس تنہائی کے آخری سرے پر پہنچ کر مایوس ہونے لگتا ہے نا تو تب قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح روح میں اترتی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس جملے کی گہرائی پہ اگر میری بہنوں غور کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ شاہ رگ ہمارے جسم کی وہ رگ ہے جس سے ہمارے دماغ اور دل کا رشتہ قائم ہے، جس کے کٹنے سے زندگی کی ڈور ایک سیکنڈ میں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ رگ ہمارے جسم کے اتنے اندر ہے کہ ہم اسے خود بھی چھو نہیں سکتے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آسمانوں کے پار ہے یا وہ کسی دور دراز مکان میں ہے، بلکہ اس نے اپنی قربت کو انسان کی اپنی زندگی کی سب سے اہم رگ سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی کہ جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں نا تو جب دنیا کا کوئی انسان آپ کے دکھ کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوتا، اس وقت بھی آپ کا خالق آپ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اٹھنے والے درد کی لہر اس تک پہلے پہنچتی ہے اور آپ کے دماغ کو اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ وہ آپ کی نا سانسوں کی آمد و رفت سے واقف ہے، وہ آپ کے خون کی گردش کو جانتا ہے، وہ اس درد سے بھی باخبر ہے جسے آپ خود بھی کوئی نام نہیں دے پاتے۔ انسانوں سے بات کرنے کے لیے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، زبان اور الفاظ اور آواز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن شارق سے قریب موجود جو وہ رب ہے اس سے بات کرنے کے لیے تو صرف دل کا تڑپ اٹھنا ہی کافی ہے۔ تو یہ جو آنسوں کا حساب ہے نا اور رب کی بے غرض محبت ہے، انسان کی ایک کمزوری یہی ہے، یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنے جذبات کی قدر جو ہے نا دوسروں کی آنکھوں میں تلاش کرتا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے روتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھے، ہماری تکلیف کو سمجھے اور ہمیں دلاسا دے،
لیکن یہ دنیا جو ہے نا بہت بے حس ہے. یہاں پر لوگ آپ کے آنسوؤں کو آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں. بعض اوقات تو ان آنسوؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کبھی کبھی انہیں بلیک میلنگ کا ذریعہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے. تو یہ تھم نیل کے اوپر جو میرا ایک جملہ جو لکھا ہے وہ آپ کے ہر آنسو کو جانتا ہے. وہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی محبت بے غرض ہے. وہ ان سسکیاں لینے والے دلوں کو ٹوٹا ہوا نہیں چھوڑتا جو اس کے حضور جھکتے ہیں. رات کے آخری پہر جب پوری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے اور ایک مایوس انسان، ایک مایوس ماں، بہن، بیٹی اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہاتی ہے تو وہ ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. جب کوئی آنسو اللہ کے خوف، اس کی محبت یا دنیا کے ستاؤ کے بغیر اس کی پناہ حاصل کرنے کے لیے آنکھ سے نکلتا ہے نا تو وہ کائنات کی سب سے قیمتی شے بن جاتا ہے. تو اللہ کو اپنے بندے کا اپنے سامنے عاجزی سے رونا اتنا پسند ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے تیز بارش مٹی کو صاف کر دیتی ہے. انسانوں کے سامنے رو گے تو تماشا بنے گا اور رب کے سامنے رو گے تو مقدر بنے گا. تو بس میری بہنوں اسی کو پکارو، توبہ کرو اور رجوع اسی سے کرو. ہم میں سے نا بہت سی ایسی مائیں بہنیں ہیں جو یہ سوچتی ہے کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی کی دنیا داری میں گزار دی، ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا. اب جب دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے تو ہم کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں؟ کیا وہ ہمیں قبول کرے گا؟ تو یہ سوچ دراصل شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اسے پکارنے کے لیے نا کسی لمبے چوڑے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو تھم نیل کے اوپر میرا یہ بہت ہی خوبصورت میں نے اپنی طرف سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ بس اسے پکارو، وہ کبھی دور نہیں ہوتا. جب ایک بچہ اپنی ماں سے روٹ کر دور بھاگتا ہے نا اور جب اسے باہر کی دنیا میں کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ دوبارہ روتا ہوا اپنی ماں کی گود کی طرف ہی بھاگتا ہے. ماں اس چوٹ کو دیکھ کر بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے، یہ نہیں پوچھتی کہ تم دور کیوں گئے تھے. اللہ تو اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنی بندوں سے. جب کوئی بندہ دنیا سے ٹھکرائے جانے کے بعد ہارا ہوا، تھکا ہوا، سچے دل سے یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، مجھے سنبھال لے، میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بڑی فخر سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، سب جگہ سے مایوس ہو کر آخرکار میرے ہی در پر آیا نا. تو وہ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو جب انسان کو اس لفانی سچائی کا جب ادراک ہو جاتا ہے نا، جب ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا نا تو اس کی زندگی جو ہے نا تو وہ پھر مکمل طور پہ بدل جاتی ہے، اس کا رخ ہی بدل جاتا ہے زندگی کا. اس کے دل سے نا دنیا کا خوف، انسانوں پر جو حد سے زیادہ انحصار ہم لوگ کرتے ہیں اور تنہائی سے ڈرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. وہ بندہ جان لیتا ہے وہ کہ دنیا کی جو حیثیت ہے نا وہ صرف ایک آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ تو لوگ آئیں گے جائیں گے، شروع سے جب سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، جا رہے ہیں، رشتے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور وہ ہے ذات اللہ تعالیٰ کی. اب وہ اکیلا ہونے پر گھبراتا نہیں ہے بلکہ تنہائی کو ایک نعمت سمجھتا ہے وہ بندہ جس کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. تو میری بہنوں، آپ بھی اپنے رب سے گفتگو کیا کریں. وہ جان جاتا ہے، وہ بندہ، وہ عورت، وہ ماں بہن جان جاتی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے نا تب بھی وہ اکیلا نہیں ہے، وہ شخص اکیلا نہیں ہے، وہ اکیلی نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا خالق جو ہے اس کے ساتھ ہے. یہ جو یقین ہے نا انسان کو ایک ایسی طاقت اور ذہنی سکون دیتا ہے نا، انر پیس عطا کرتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی. تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آج آپ کسی قریبی شخص کی بے وفائی پر رو رہی ہیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہیں، تو تھم نیل کے اوپر یہ جو پیغام ہے اسے اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیں، اپنے آنسو پونجیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، جائے نماز بچھائیں، سجدے میں سر رکھ کر اپنے سارے دکھ اس کے حوالے کر دیں. وہ آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے اور وہ آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھنے کے لیے تیار ہے. یقین رکھیے گا سچے دل سے اللہ کا ہو جانے والا انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، کبھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ
یہی فرمان الہی ہے کہ تم کبھی اکیلے نہیں ہو۔ جزاک اللہ۔